السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پاکستانیوں کیسے ہیں؟ کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ سپٹمبر کا مہینہ چل رہا ہے اور دن تیزی سے گزر رہے ہیں۔ سیلاب آ گیا، نقصان ہو گیا، پریشانیاں آ گئیں۔ ہر چیز جو ہے نا کوئی نہ کوئی اپنے اندر کوئی راز لے کر آتی ہے۔ جیسے جنگ بدر ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جانباز ساتھی جو کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں جنگ بدر میں، وہ سامنے آ گئے۔ جنگ احد ہوئی تو وہ لوگ جو کہ منافقین تھے وہ سائیڈ میں ہو گئے، اور وہ صحابہ جن سے غلطیاں ہونی تھیں ابھی چلے جاتے ہیں، جائیں گے نہیں جائیں گے، ان کے ساتھ ایسا ہو گیا۔ تو یہ غزوات یا یہ جنگیں یا کوئی بھی عمل اس لیے ہوتا ہے کہ انسان کا پتہ چلے۔ ہم یہ کہتے ہیں نا فلاں جنگ کیوں ہوئی، فلاں کام کیوں ہوا۔ اسی طرح سیلاب کا جو وقت تھا جب یہ آیا تو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اپنے جذبات اور اپنے احساسات وہ کس طرح سے میرے حضور پیش کرتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ، بہت بڑی تعداد پورے پاکستان میں ہوں گے، پاکستان سے باہر ہوں گے، اوورسیز پاکستانی، لیکن جو چیز ہم نے اپنے شہر میں دیکھی کراچی میں، اور ہمیشہ کراچی کبھی پیچھے نہیں رہا ہے، ہمیشہ اپنے بھائیوں کے لیے آگے رہا ہے۔ اور میں نے اپنے بڑوں سے بھی سنا ہے کہ جب ہمارے بڑے پاکستان آ رہے تھے تو لاہور پہ جب ٹرین رکتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ یہ پاکستانی ہے، پاکستان آگے ہے۔ لیکن جب سکھر، خیرپور، کراچی ٹرین آ کے رکی تو انہوں نے کہا ہاں ہاں پاکستان یہیں پر ہے، اور ان سندھی بھائیوں نے بڑی محبت کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کیا، اپنا گھر دیا، محبتیں، پیار، اور وہ پیار چلتا رہا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے پاکستان ہے، یہ دنیا ہے، تو سیاست بھی ہے اسی دنیا کے اندر۔ تو بات ہو رہی تھی سیلاب کی۔ جب یہ سیلاب آیا تو سب کے جذبات جو پہلے سے ہی بہت ہی سافٹ ہارٹڈ تھے وہ اور نرم دل ہو گئے۔ سب نے پیسے کا منہ کھول دیا، ٹرک بھر بھر کے جا رہے ہیں۔ کوئی بھی تنظیم، میں کسی ایک کا نام نہیں لوں گی، نہ فرد واحد اور نہ ہی کوئی تنظیم، کوئی شخص پیچھے نہیں رہا۔ ہر شخص نے اپنا حصہ ڈالا۔ کوئی کپڑے دے رہا ہے، کوئی جوتے چپل دے رہا ہے، کوئی اناج دے رہا ہے، کوئی بسکٹ دے رہا ہے، کوئی چنے دے رہا ہے، کوئی یہاں سے پانی بھر بھر کے لے جا رہا ہے، کوئی کھانے پکوا کے لے جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ پاکستان میں جو کراچی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اچھا، بات یہیں پہ ختم نہیں ہو جاتی۔ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے کچھ سیاستدانوں نے اپنے ہاتھ دھونا شروع کیے سیاست کے اندر۔ سندھ کے جو اندرون سندھ کے سیاستدان ہیں انہوں نے کہا جی ہمارا بھی حصہ بنتا ہے کہ فلاں فلاں جو ہے وہ ہمیں نہیں دے رہے، اور وہ کب لا رہے ہیں ٹرک اور کتنے لا رہے ہیں ہمیں تو نہیں پتہ چل رہا۔ اسی طریقے سے یہاں پہ بھی کچھ سیاستدانوں نے کہا کہ کراچی والوں تم تو سب کا کر رہے ہو، لیکن کراچی والوں کا کون کرتا ہے؟ اچھا، یہ اس پولیٹیشنز کی بہت بڑی کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ عوام کی نفس کے اوپر ہاتھ رکھ کے بات کرتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ کراچی میں کوٹا سسٹم ہو یا اردو اسپیکنگ کا استحصال ہو یا جابس نہ ملنی ہو یا ڈومیسائل کا مسئلہ ہو، یہ تو ہمارے وہ زخم ہیں جو چل رہے ہیں۔ لیکن کراچی میں بجلی کے ریٹس کچھ اور پنجاب میں بجلی کی ریٹس کچھ اور، تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ کوئی گدھ کی طرح سے لوٹ رہا ہے کراچی کو۔ تو ابھی یہ ساری کارروائیاں چلی رہی ہیں کہ دینے والے دے رہے ہیں، ٹرک بھر بھر کے جا رہے ہیں، امداد ہو رہی ہے، کپڑے جا رہے ہیں، پانی جا رہا ہے، پکے ہوئے کھانے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف سے اب یہ آوازیں اٹھنے لگی ہیں کہ ہم کر تو رہے ہیں لیکن اس کا رزلٹ کیا ہوگا۔ اس سلسلے میں 3-4 باتیں کہوں گی۔ ایک بات تو یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو رول ماڈل ہیں وہ تھے، ہم نے کیا، اور ہم نے کہا کہ میں نے تو جو حدیث میں نے سنی ہے وہ آپ نے بھی سنی ہوگی کہ اگر ایک دیوار سے ایک اینٹ نکال دو تو جس طرح سے دیوار بیکار ہو جاتی ہے، اسی طرح سے ایک مسلمان بھائی کو تکلیف ہو تو باقی مسلمان بھائی سکون سے نہیں رہ سکتے۔ تو میرے ذہن میں یہ رہتا ہے ہمیشہ مدد کرتے ہوئے، تو میں کیا اور تمام مسلمان کیا اور تمام پاکستانی کیا اور کراچی کے بالخصوص اردو بولنے والے اور عام طور سے باقی لینگویج کے ان سب لوگوں نے اپنا اپنا حصہ ضرور ڈالا۔ تو وہ تو ہو گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ لیکن ہم لوگ جو ہے نا کرنے کے معاملے میں بھی بہت اوپر ہیں۔ ہم لوگ یہ نہیں سوچتے کہ جو ہم کر رہے ہیں تو ان ریٹرن اگر ہمیں ایسا نہیں ہوا تو ہمارا مزاج اور زیادہ، ہمیں مزاجاً غصہ آئے گا
کہ یار یہ تو ہمارے ساتھ بہت برا ہوا، پھر اسی اس کو لے کر جو ہے لوگ زبان کا اور نسل کا اور لسانیت کا فائدہ اٹھائیں گے۔ تو خدا را میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ٹھیک ہے، اب امداد کر دی ہے، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں جتنا آپ لوگوں کا ہو، لیکن اب کراچی کو بنانا ہے۔ کراچی کو یہ کراچی کی گورنمنٹ نہیں بنائے گی، اس لیے کہ ان لوگوں کا تعلق جیکب آباد سے، ان لوگوں کا تعلق سکر سے، ان لوگوں کا تعلق حیدرآباد سے، شہر سے ان کا تعلق نہیں ہے، روڑی سے ہے، اور آگے جو ہے وہ جو بھی بدین ہے، ٹھٹا ہے، یہ لوگ اپنے آپ کو صرف سندھی سمجھتے ہیں یا سندھی سپیکنگ سمجھتے ہیں۔ تو خدا را کراچی کے لوگوں، اگر آپ کراچی میں رہتے ہیں، چاہے آپ کوئی بھی زبان بولتے ہیں، اب کراچی کو بنائیے، کراچی کے لوگوں کی مدد کریں۔ اب سیکنڈ اسٹیپ یہ شروع ہو رہا ہے، جو کہ سمجھدار لوگ، جن کو ہم کہتے ہیں سیانے لوگ، وہ رزلٹ دے رہے ہیں، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ابھی تو ان کو ٹرک بھر کے بھجوا رہے ہیں اور ان کو سندھ گورنمنٹ نے آنے کی دعوت بھی دے دی ہے کراچی میں، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہی ہمارے جو دوست ہیں، ہمارے جو پیارے ہیں، یہ راہزن بن جائیں گے، جگہ جگہ پسٹل لے کے کھڑے ہوں گے، اور یہ ہم ہی سے ہمارے جو پرسز ہیں، والیٹ ہیں، موبائل ہیں، یہ سنیچ کر رہے ہوں گے۔ تو اب سوچئے آپ لوگ، سب لوگ اپنے اپنے شہر کے بارے میں سوچتے ہیں۔ شہباز شریف بہت برا صحیح جو کچھ بھی ہے، لیکن شہباز شریف کے بارے میں کیا کہا لوگوں نے کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے۔ میں دیکھ کر آئی ہوں لاہور چاہے دوسرے شہروں کو اس نے امداد دی ہو نہ دی ہو، دوسرے شہروں کو بنایا ہو نہ بنایا ہو، ایک ان کا کارنامہ موٹر وے کا اور دوسرا ان کا کارنامہ لاہور کو جگہ جگہ سے بنانے کا۔ بعض اوقات لاہور گھومتے ہیں تو اتنا ایک اچھا احساس ہوتا ہے کہ ہم لاہور میں نہیں، یہ کسی اور ہی کنٹری، پاکستان میں نہیں، کسی اور ہی کنٹری میں۔ تو آپ کراچی والوں سے بھی کہنا ہے، اوورسیز پاکستانیوں سے بھی کہنا ہے کہ کراچی آپ کا اپنا ملک ہے۔ کسی ایک کو جس طرح سے پورے پاکستان نے عمران خان پر ٹرسٹ کیا ہے، اب میں کہوں گی کہ کراچی میں جو بھی شخص ایسا رہتا ہو جس پہ آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں، آپ اس کے اوپر ٹرسٹ کریں، اور تمام لوگ اس کے پاس اپنی امداد جمع کرائیں، تاکہ جو ہمارے بچے یہاں پہ خوار پھر رہے ہیں، ان کا کوئی کاروبار نہیں ہے، موبائل اسنیچنگ میں ہی ان لوگوں کو لوٹ لیا ہے، کسی کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، تو اس چیز سے بچنے کے لیے کچھ پلانس کریں، اور پلانس کرنے ہوں گے۔ ہم بہت ساری صوبوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ ہم جو ہے فلسطین کے بارے میں سوچتے ہیں، کشمیر کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن اب کراچی کے بارے میں سوچنے کا وقت آ گیا ہے۔ تو کراچی کو بھی عزت دو، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی بہت ساری سلام دعاؤں کے ساتھ۔ السلام علیکم۔